یہ ہے وقت میڈیا۔ سلام آداب، میں شفیق خان، آپ دیکھ رہے ہیں وقت میڈیا، اور اس وقت ہم موجود ہیں اندرا گاندھی انڈور اسٹیڈیم دہلی میں، جہاں جمعیت علماء ہند کی کانفرنس ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اسٹیڈیم کے باہر جو میدان ہے اس کا نظارہ ہے۔ تو میں اس وقت اندرا گاندھی اسٹیڈیم میں موجود ہوں، لیکن یہاں الگ الگ جو ہے وہ اسٹیڈیم ہے جہاں پر یہ پروگرام ہو رہا ہے۔ آئیے آپ کو ایک نظارہ کراتے ہیں۔ کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے، جمعیت علماء نے اشارہ فرمایا کہ جو مالی عبادت ہوتی ہے، اس کے بعد میں مال کے ذریعے عبادت کی جاتی ہے، وہ دو طرح ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد آباد سے ہی صحیح، کڈنی ٹرانسپلانٹ تو ادھر ہی کیجیے گا۔ کتنی ٹرانسفر اس کے خلاف ہمیں جدوجہد کرنا ہے، اور ہماری دینی تنظیمیں جب اس کے لیے دعوت دیں تو ہم سب کو مل کر انشاءاللہ مل جل کر اس کا مقابلہ کرنا ہے انشاءاللہ کریں گے۔ ابھی ہمارے بعض بزرگوں نے کر ہی نہیں سکتے، لیکن قرآن مجید نے کہا کہ جو ہمارے غیر مسلم بھائی، جو ہمارے ہمسائے دیویوں اور دیوتاؤں کی پوجا کرتے ہیں، ہم ان کو برا بھلا نہ کہیں تاکہ ان کی دل آزاری نہ ہو، ان کے جذبات مجروح نہ ہو۔ آپ نے دعوت دیا، ان کو فرصت نہیں تھی، ورنہ آج کا دن چیف منسٹر کی زندگی میں سنہرا دن کہلاتا کہ وہ آپ کے سامنے کھڑا ہو کر کے وعدہ کرتا کہ میں اس بل میں مخالفت کروں گا اور مسلمانوں کا ساتھ دوں گا۔ یہ سعادت ان کے نائب صدر کو آپ نے دی ہے، کام آپ کریں گے، تقریر میں کروں گا، بلڈوزر آپ رکوائیں گے۔ غزہ کے یتیم مولانا سید ارشد مدنی قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ ارشد مدنی قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ جمعیت علماء ہند زندہ باد، مولانا ارشد مدنی زندہ باد، شریعت اسلامیہ زندہ باد، جمعیت علماء ہند۔ جمعیت علماء ہند کی جانب سے میں یہ تجویز آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ کسی بھی فرقے کے مذہبی رجحانات کی پابند اور کسی کے نظریات سے متاثر نہ ہو، سیکولرزم اور جمہوریت پر عمل ہی آئین کے تحفظ کا ضامن ہے۔ جمعیت علماء ہند کا تحفظ آئین ہند کنونشن کو یہ یقین ہے کہ اگر ملک میں معنی طرز حکومت سے ملک کا دستور بے معنی ہو کر رہ جائے گا، ملک کی سالمیت آئین ہند کے تحفظ و بقا پر منحصر ہے۔ چنانچہ آئین ہند میں دیے گئے حقوق و مراعات کو صرف نظر کرنا اور امتیازی سلوک کرنا ملک کو توڑنے کے مترادف ہوگا۔ جمعیت علماء ہند کا تحفظ آئین ہند کنونشن اس بات پر گہری تشویش کا اظہار کرتا ہے کہ اس وقت ملک میں فرقہ پرستی ہمیشہ جیتا ہے، جیتے گا۔ ہندوستانیوں کا بھی یہی نعرہ رہا ہے، ستمیو جیتے، ستمیو جیتے، کہ جیت ہمیشہ سچ کی ہوتی ہے، سچ کی ہوتی ہے، سچ کی ہوتی ہے۔ میں اس کے بعد ایکسا سول کوڈ کی تجویز پیش کرنے کے لیے مولانا محمد مسلم صاحب۔ مولانا ارشد مدنی کی تقریر ہو رہی ہے، دیکھیے۔ تکبیر،
اللہ الرحمن الرحیم کی ہے، یہ نعرہ دینا چاہتی ہے کہ ہندو الگ، سکھ الگ، مسلمان الگ. ہم کہتے ہیں نہیں، ہندو مسلم سکھ عیسائی بھائی بھائی. یہ ہمارا پیغام نہیں ہے، ان بزرگوں کا پیغام ہے جنہوں نے پھانسیوں کے تختوں کو چوما، اپنے اس ملک کے لیے چوما ہے، اس کی آزادی کے لیے چوما ہے. اس ملک کے اندر یگانگت اتحاد جس کو آج آگ لگایا جا رہا ہے، ہمارے بزرگوں نے اسی اتحاد کے لیے اپنی قیمتی جانوں کو قربان کیا ہے، اور ان کا مقصد یہ تھا کہ ملک آزاد ہو جائے. حکومت ایسی بننی چاہیے جو حکومت سیکولر حکومت ہو، کسی کا حق نہ جائے. کانگریس اس لیے نہیں بنی تھی، یہ 1803 کی آواز ہے کہ ملک غلام ہو گیا، جہاد کرنا فرض ہے. کانگریس کا تو وجود بھی نہیں تھا. کانگریس تو 28 دسمبر 1985 کو بنی ہے، اور اس کا پہلا اجلاس بمبئی کے اندر ہوا ہے. آپ لوگ سمجھیں اس کو، کانگریس ملک کو آزاد کرانے کے لیے نہیں بنی تھی. کانگریس کی تجویز موجود ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہندو مسلم ملک کے بسنے والوں کی اس جنگ و جدال سے 2 جہاد، سن 32 کا، 1857 کا، اس جہاد کے نتیجے میں جو برطانیہ کی حکومت اور ہندوستان کی حکومت میں دوری پیدا ہو گئی ہے، کانگریس کا مقصد تھا کہ اس دوری کو ختم کر دیا جائے، ملک کو اپنے گردن سے زنجیر غلامی کی نکال کر توڑ دیا جائے. کانگریس کا مقصد نہیں تھا کہ ایک جماعت بنی ہے جو ہندوؤں نے بنائی ہے انگریز کے ساتھ مل کر. کیا مسلمان اس جماعت میں شریک ہو سکتا ہے؟ حضرت نے فتویٰ دیا اور یہ کہا کہ جس طرح اپنے کاروبار میں ہندو مسلمان شریک ہو سکتا ہے، اسی طرح اس پارٹی کے اندر بھی ہندو مسلمان شریک ہو سکتا ہے، بشرطے کہ دین کو کوئی نقصان نہ پہنچے. اس فتوے کا نام ہے نصرت الابرار، جو پرانی مکتبیں ہیں، لائبریریاں ہیں، یہ آج بھی وہاں موجود ہے. یہ صرف فتویٰ نہیں ہے، یہ اس لیے ہے کہ یہ اشارہ ہے کہ مسلمانوں کو کانگریس کے ساتھ شریک ہونا چاہیے اور کانگریس کے اس نظریے کو بدلنا چاہیے. کانگریس کے اندر مستقل غلامی کی زنجیر کو توڑنے کے لیے اور انگریز کے ساتھ جہاد کرنے کے لیے تیار کرنا چاہیے. مسلمان جوخ در جوخ اس کے اندر شریک ہوئے، کانگریس کے اس نظریے کو بدل دیا اور کانگریس کو ملک کی آزادی کے لیے کھڑا کر دیا. یہ مسلمان کا، علماء کا، جمعیت علماء کا کردار ہے. کوئی مانے نہ مانے، تاریخ میں لکھی ہوئی چیزیں ہیں. ہم سے پوچھیں، ہم وہ تاریخ کی لکھی ہوئی چیزیں لیں گے. ہماری تاریخ کو مٹا دیا گیا. وہ طبقہ جو آج ملک کے اندر اسلام اور مسلمانوں کو دفن کرنا چاہتا ہے، وہ ہماری تاریخ کو دفن کرنے کے اندر کامیاب ہو گیا. مگر ہم کہتے ہیں یہ ہماری تاریخ ہے. میرے بھائی، ملک اسی طرح چلتا رہا. جیسے جیسے آزادی قریب آتی رہی، جمعیت علماء ہند وہ تنہا ایک جماعت تھی جو برابر موتی لال نہرو، جواہر لال نہرو، گاندھی جی سے یہ بات کہتی رہی کہ ہمیں ضمانت دو. ہم 143 سال ہیں، ہماری زندگی
جہاد کی زندگی، ہمیں یہ ضمانت دو کہ ملک آزاد ہوگا تو اس کا کردار سیکولر کردار ہوگا، دستور سیکولر دستور ہوگا، جس کے اندر ہندو، مسلمان، سکھ، پارسی، عیسائی ہر ایک کو اپنے مذہب کے ساتھ جینے کا حق ہوگا اور حکومت کا کوئی مذہب نہیں ہوگا۔ ہمارے پاس تجویزیں موجود ہیں، برابر ہمیں مفتی کفایت اللہ صاحب جو جمعیت علماء کے اس وقت صدر تھے، نام لے کر ان کے پاس موتی لال نہرو، گاندھی جی، یہ لوگ اپنی ورکنگ کمیٹیوں کی تجاویز بھیجتے ہیں، مفتی صاحب کرم فرما، مفتی صاحب یہ ہے کہ ہمارا ملک جب آزاد ہوگا ہم گارنٹی دیتے ہیں کہ ملک سیکولر ملک ہوگا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ہمارا کردار، ہمارا مذہب، ہمارا وقت، ہر چیز آزاد رہے گا۔ مسلمان جس طرح چاہے گا اپنی زندگی گزارے گا، اپنے مذہب کو سینے سے لگا کر زندگی گزارے گا۔ میں یہ بات صرف ہوائی نہیں کہہ رہا ہوں، آپ غور سے اس تحریر کا ایک ایک لفظ سنیں۔ ہری پور ضلع سورت کا اجلاس عام جو 19، 20، 21 فروری 1938 میں 47 میں ملک آزاد ہوا، یہ اجلاس 1938 میں، اس سے بھی 9 سال پہلے، یعنی آج کے مقابلے میں 80 سال پہلے یہ اجلاس ہوا تھا۔ اس کے اندر تجویز دیکھیے آپ، ورکنگ کمیٹی نے 1937 میں اپنی کلکتے کی میٹنگ میں اقلیتوں کے حقوق پر جو تجویز پاس کی تھی اسے یہ کانگریس منظور کرتی ہے، اس وقت کی بات ہے، اور نئے سرے سے اعلان کرتی ہے کہ ہندوستان کی اقلیتوں کے تمدنی، مذہبی اور لسانی حقوق کی حفاظت کرنا کانگریس کا پہلا فرض اور بنیادی پالیسی ہے، تاکہ حکومت کی کسی بھی ایسی اسکیم میں جس میں کانگریس شریک ہو اقلیتوں کو ترقی اور نشو و نما کا زیادہ سے زیادہ موقع مل سکے۔ آپ الفاظ پر غور کیجئے، اور وہ قوم کی سیاسی، اقتصادی اور کلچرل زندگی میں پورا حصہ لے سکے۔ اس کے بعد اس بنیاد پر مسلمانوں کو مطمئن رہنا چاہیے کہ آزاد ہندوستان کی حکومت میں ان کا مذہبی فرائض، اذان، نماز، جمعہ، عید، روزہ، حج، زکوٰۃ، مذہبی تبلیغ، مساجد، مقابر، قربانی، مذہبی جلوس، مذہبی جلسے وغیرہ جملہ مذہبی رسوم اور مذہبی ادارے محفوظ ہوں گے، اور اسی طرح ان کی تہذیب و تمدن، ان کے تعلیمی ادارے، خانقاہیں، امام باڑے، عیدگاہیں، تکیے، کربلائیں، آثار قدیمہ، اوقاف وغیرہ سب محفوظ ہوں گے، اور اسی طرح ان کی زبان، ان کی شاعری، رسم الخط وغیرہ سب کے سب آزاد اور محفوظ ہوں گے، کسی پر کوئی رکاوٹ اور قید نہ ہوگی۔ جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں، دلی کے قرب و جوار میں دیکھو کتنی بڑی بڑی مسجدیں ہیں۔ ہندوستان کا وہ طبقہ جو ان مساجد کے اوقاف کو ہڑپ کرنا چاہتا ہے، کہتا ہے اگر کسی وقف زمین یا مسجد یا کسی بھی چیز کے کاغذات وقف کے نہیں آئیں اس کو وقف نہیں مانا جائے گا۔ کون 500 سال پرانے کاغذات لا کر کے پیش کر دے گا؟
قانون یہ تھا کہ جو مسجد بنی ہے، جو وقف پر بنتی ہے وہ وقف ہے۔ آپ کو کیا درد ہے کہ آپ اس اوقاف کو ختم کرتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے مسلمانوں کی زمین کو ہڑپ کرنا چاہتے ہو، حرام کھانا چاہتے ہو، اس لیے ان اوقاف کو ہڑپ کرنا چاہتے ہو۔ ہم اس کو قبول نہیں کرتے۔ اوقاف ہمارے آباء و اجداد کے کیے ہوئے ہیں، اوقاف اللہ کی ملکیت میں دیے ہوئے ہیں، مسجدیں بنی ہوئی ہیں، آپ ان کی حفاظت کیجیے، اس لیے کہ ہم اس ملک کے رہنے، اس ملک میں سب بسنے والوں کے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت اور پیار پیدا فرما، غربت پیدا فرما، اس ملک کو امن و امان کا گہوارہ بنا، شرور و فتن سے محفوظ و مامون فرما۔ اے پروردگار، مسلمانوں کے لیے جس طرح پرانی تاریخ چین و سکون، عزت و آبرو اور محبت کی تھی، پھر دوبارہ اس پرانی تاریخ کو زندہ و جاوید فرما۔ جو لوگ نفرت کے بیج بو رہے ہیں، اے اللہ ہمارا ایمان ہے کہ حکومت آپ ہی کی ہے، قادر مطلق آپ ہی ہیں۔ اے اللہ نفرت کے بیج بونے والوں کو ناکام و نامراد فرما، اور اے اللہ پیار و محبت کا بول بالا فرما، اور شرور و فتن سے محفوظ و مامون فرما۔ اے اللہ جس طرح امن و امان کے ساتھ یہ سب لوگ آئے ہیں، اسی طرح امن و امان کے ساتھ انہیں اپنے گھروں میں پہنچا۔ اے اللہ سب کی دنیا کو بھی آباد فرما، آخرت کو بھی آباد فرما، سب تعاون کرنے والوں کے تعاون کو قبول فرما، اور اے پروردگار سب کو قبولیت سے نوازیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ۔ نعرہ تو دوستو یہ تھا جمعیت علماء ہند کا تحفظ آئین کانفرنس۔ میں شفیق خان، وقت میڈیا کے لیے دہلی سے۔ پروگرام ختم ہو گیا ہے، لیکن اب بھی بہت بڑی تعداد میں لوگ پیدل چل رہے ہیں، کیونکہ ساری جو بسیں ہیں، لوگ جس سے آئے ہیں بسوں سے، ان بسوں کو جو ہے رام لیلا گراؤنڈ میں روکا گیا ہے۔ تو بہت سے لوگ پیدل 3-3 کلومیٹر 4 کلومیٹر چل رہے ہیں۔